الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کل قیامت کے دن انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن بھی ہے اور انسان کے لیے سفارشی بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چند ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کے اندر پھیلائی گئی ہیں، اور پھر ان باتوں کی وجہ سے لوگ بھی اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی مجھے میرا پیر بچائے گا، مجھے میرا پیر جنت میں لے جائے گا، مجھے میرا پیر جہنم سے مجھے نکلوا دے گا، میں اس کے پیچھے جنت میں چلے جاؤں گا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دیں گے سفارش کی، اس کے علاوہ کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید انسان کے لیے روز قیامت سفارش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت والے دن اپنے ساتھی کے لیے، اپنے صاحب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا کہ اللہ اس بندے نے میرے لیے مجھے پڑھا ہے، دنیا کے اندر رات کا قیام کیا ہے۔ وہ مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ قرآن قیامت والے دن آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ اس بندے نے رات کا قیام کیا ہے اور اس قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کی ہے، لہذا اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ روزہ جو فرضی روزہ ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس چل کر آئے گا، اللہ رب العالمین اس کو یہ طاقت دیں گے کہ وہ اپنے صاحب کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے سفارشی بن کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس انسان نے دن میں اپنے حلال اور جائز جو کہ کھانے پینے کی اشیاء تھی ان سے بھی یہ باز رہا، رکا رہا صرف تیری رضا کی خاطر، لہذا میری سفارش کو قبول کر۔ اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو قبول و منظور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے ہم وہ کام کریں کہ جن کاموں کی وجہ سے، جن کاموں کی بنا پر ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے اور ہماری سفارش بن سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ قرآن کی تلاوت کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گی اور ہمارے لیے سفارش کرے گی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو حدیث پڑھی ہے کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ان میں آگے یہ ہیں کہ اقرأ الزہراوین البقرہ و آل عمران و سورہ آل عمران، کیونکہ فإنہما تأتیان یوم القیامت کأنہما عمامتان او کأنہما غیاستان او کأنہما فرقا من طیر صواف، کہ یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن اس طرح ہوں گی جس طرح بادل ہوتے ہیں، یا اس طرح ہوں گی یا جس طرح ایک کہ چڑیوں کا جھنڈ ہوتا ہے، اس طرح انسان کے اوپر چل رہی ہوں گی، اور پھر یہ انسان کے لیے سفارش کریں گی۔ اور پھر ان دونوں صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو انسان ان دونوں صورتوں کو اپنے گھر کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں صورتیں کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کی بھی ضامن ہیں، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کا پڑھنا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اکثر طور پر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اپنے گھروں کے اندر جادو جنات کے مسئلے ہوتے ہیں، ہم ان کی بنا پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، ان صورتوں کی اہمیت کو جانیں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی اہمیت کو جانیں، تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ انسان کے لیے باعث برکت بھی ہیں، اور اگر انسان کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے باعث حسرت ہیں، اور جو انسان پڑھتا ہے تو وہ انسان، اس کا گھر، اس کے بال، اس کے بیوی بچے تمام تر کہ جادو جنات اور شیاطین کے حملوں سے تمام تر کہ ان خباثتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیاب اور کامران بناتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی آپ کو کہ محفوظ رکھتا ہے،
اور کل قیامت والے دن جس دن کوئی انسان کے کام نہیں آنا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ کوئی انسان کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اس دن یہ قرآن مجید آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، قرآن کو سیکھیں، اس کے ترجمے کو سیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔